فبأي آلاء ربكما تكذبان ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ پچھلے 7 مہینوں سے فلسطین کی جو نہتی ریاست ہے اور جو فلسطین کے معصوم مسلمان ہیں ان پر یہودی جو کہ جانے مانے ٹیررسٹ ہیں انہوں نے ہر طرح کا ظلم و ستم کیا ہے۔ 40,000 کے لگ بھگ جو فلسطینی معصوم مسلمان ہیں وہ شہید ہو گئے۔ فلسطینی مسلمانوں کے پاس ضروریات زندگی میں سے کچھ بھی نہیں ہے، وہ ہر طریقے سے نہتے ہیں، ان کے پاس کھانے کا سامان نہیں ہے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، ان کے پاس اپنے علاج معالجے کے لیے دوائی نہیں ہے، ہاسپٹل نہیں ہے، ان کے پاس کسی قسم کی جو بنیادی ضروریات ہیں وہ موجود نہیں ہیں، اور یہودی لگاتار ظلم و ستم کرتے جا رہے ہیں۔ اس کے باوجود کچھ ایسے نام نہاد مذہبی اسکالر ہیں کہ جن کو 7 مہینوں کی جو بمباری ہے وہ تو نظر نہیں آئی، 40,000 جو مسلمان شہید ہو گئے ہیں وہ نظر نہیں آئے، ہاسپٹلز کو تباہ و برباد کر دیا گیا ہے وہ تو نظر نہیں آیا، لیکن ان کو ایک چیز نظر آئی ہے کہ ان کے نزدیک ان کا جو مشکل کشا ہے وہ فلسطین کے دشمنوں کا، اسرائیل کا جو آئرن ڈوم ہے وہ ہے، کہ آئرن ڈوم جو ہے وہ ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے ان کے لیے۔ آئرن ڈوم نہ ہوتا تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ وہ کیا فرماتے ہیں مرزا محمد علی صاحب، وہ کہتے ہیں کہ آپ کی جو حفاظت ہے وہ آئرن ڈوم نے کی ہے، اور پھر وہ آئرن ڈوم کے لیے اپنے ورڈز کیسے چوز کرتے ہیں دیکھیں۔ وہ کہتے ہیں حضرت آئرن ڈوم حافظ اللہ تعالیٰ کی برکت سے آپ کو نئی زندگی مبارک ہو۔ دلیری سے ہی کہہ سکتا ہوں کہ آپ کی حفاظت شیخ عبد القادر جیلانی نے نہیں کی ہے بلکہ آئرن ڈوم سسٹم نے کی ہے۔ ایسی بات ہے، بالکل ایسی بات ہے۔ ماشاءاللہ، آپ کو نئی زندگی مبارک ہو۔ حضرت آئرن ڈوم سسٹم حافظہ اللہ تعالیٰ کی برکت سے آپ کو نئی زندگی مبارک ہو۔ یہ مرزا انجینئر صاحب کا ایک یہ ویڈیو ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ آئرن ڈوم حافظہ اللہ کی برکت سے نئی زندگی ملی ہے فلسطین کے لوگوں کو۔ اب آئرن ڈوم جو ہے انہوں نے آئرن ڈوم کو کس قدر سراہا ہے، وہی آئرن ڈوم موجود ہے، اور کیا آئرن ڈوم جو ہے وہ مسلمانوں کی حفاظت کے لیے بنا؟ وہ تو اسرائیل کا ایک دفاعی نظام ہے جو انہوں نے اپنے لیے بنایا۔ اسی آئرن ڈوم کی موجودگی میں پچھلے 80 سال سے وہ فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم و ستم کر رہے ہیں، لیکن انجینئر صاحب کو وہ نظر نہیں آ رہا۔ انجینئر صاحب کو ابھی نظر آیا ہے تو وہ آئرن ڈوم نظر آیا ہے کہ جس نے ایرانی ڈرونز کو روکا ہے، اور ان کو انجینئر صاحب کو اس بات کا بھی علم نہیں ہے کہ ایران نے اپنے ڈرون گرانے سے پہلے اپنی پالیسی جو ہے وہ واضح کی تھی کہ ان کا مقصد فلسطین کے اسرائیل کے لوگوں کو قتل کرنا نہیں ہے، وہ صرف ایک اپنا ریئیکشن شو کر رہے تھے، اپنا بدلہ لے رہے تھے کہ اسرائیل نے ان کی جو ایمبیسیز ہیں ان کو ٹارگٹ کیا تھا۔ لیکن انجینئر صاحب جو ہیں ان کے لیے یہ ایک بہت بڑی خوشی کی بات ہے کہ آئرن ڈوم جو ہے اس نے مسلمانوں کی حفاظت کی۔ وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو یہ بھی بتائیں کہ خدا نخواستہ اگر اسرائیل میں آئرن ڈوم نہ ہوتا، آئرن ڈوم سسٹم نہ ہوتا تو جو ڈرون ایران نے پھینکے تھے وہ مسلمانوں پر بھی گر سکتے تھے، یعنی کہ آئرن ڈوم جو ہے اس کی وجہ سے فلسطین کے مسلمان بچے ہیں، ورنہ فلسطین کے مسلمان شہید ہو جاتے، مر جاتے، اور بہت ہی ظلم ہوتا۔ اور اب مسلمانوں نے جو ہے نا، مسلمانوں کے لیے بہت بڑی فائدہ مند چیز ثابت ہوئی ہے آئرن ڈوم۔ وہ کہتا ہے کہ آئرن ڈوم نے صرف کافروں ہی کی نہیں بلکہ مسلمانوں ہی کی بھی حفاظت کی ہے۔ اچھا، دوسرا مسلمانوں کو یہ بھی بتائیں کہ خدا نہ خواستہ اگر آئرن ڈوم سسٹم اسرائیل میں نہ ہوتا تو جو ڈرون ایران نے پھینکے تھے تو ان ڈرونز نے اپنی مرضی سے گرنا تھا، وہ منیب خاور کے اوپر بھی گر سکتے تھے اور کسی ڈیوڈ کے اوپر بھی گر سکتے تھے۔ اسرائیل کے آئرن ڈوم سسٹم نے صرف کافروں کی حفاظت نہیں کی ہے، مسلمانوں کی بھی حفاظت۔ انجینئر صاحب کو پچھلے 7 ماہ سے 40,000 جو مسلمان شہید ہوا ہے وہ تو نظر نہیں آیا، لیکن
آئرن ڈوم کی فضیلت ان کو یاد آ گئی ہے۔ آئرن ڈوم اس کو انجینئر صاحب کو اسرائیل سے اتنی محبت ہے کہ ان کو پچھلے 7 ماہ سے پوری دنیا کا جو میڈیا ہے، جس میں اکثریت میڈیا کی اسرائیل کی اپنی ہے، وہ پوری دنیا کا میڈیا پیٹ پیٹ کے یہ کہہ رہا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ فلسطین میں جینوسائیڈ کر رہا ہے، وہ انسانیت کا قتل کر رہا ہے، وہ ظلم کر رہا ہے۔ اور دوسرے تو دور کی بات ہے، امریکہ میں جو یہودی کمیونٹی ہے اس نے اسرائیلی یہودیوں کے خلاف وہاں پر ریلیاں نکالی۔ پورے یورپ کے جتنے بھی عیسائی ہیں انہوں نے اسرائیل کے خلاف ریلیاں نکالی، امریکہ کے عیسائیوں نے اسرائیل کے خلاف ریلیاں نکالی، پوری دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں انہوں نے اسرائیل کے خلاف ریلیاں نکالی۔ تو کیا یہ ساری کے ساری دنیا کے لوگ جو ہیں یہ پاگل ہیں؟ صرف انجینئر صاحب کو یہ بات سمجھ آئی ہے کہ جو اسرائیل ہے یہ تو بہت بڑا انسانیت کا دوست ثابت ہوا ہے کہ جس نے انسانیت کے تحفظ کے لیے آئرن ڈوم کو تخلیق کر لیا ہے۔ تو اس کے علاوہ امریکہ جو ہے وہاں کے جو اسٹوڈنٹس ہیں امریکی یونیورسٹیز کے، ان اسٹوڈنٹس نے احتجاج کیا، اور پھر امریکی یونیورسٹیز نے امریکی گورنمنٹ کے کہنے پر ان کی رجسٹریشن کینسل کی، لیکن اس کے باوجود اسٹوڈنٹس جو ہیں انہوں نے اپنے احتجاج کو نہیں روکا، بلکہ یونیورسٹیز کے جو پریزیڈنٹس ہیں، جو پاکستان کی یونیورسٹیز ہیں وہاں پر ادھر وائس چانسلر ہوتا ہے، جبکہ وہاں کی جو امریکی یونیورسٹیز ہیں وہاں پر پریزیڈنٹ ہوتا ہے، اور کسی بھی پروفیسر کا پریزیڈنٹ بننا خواب ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنی پریزیڈنٹ شپ کے جو عہدے ہیں ان سے ریزائن کر دیا، لیکن انہوں نے اسرائیل کے اس ظلم کو برداشت نہیں کیا۔ لیکن انجینئر صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ اسرائیل نے آئرن ڈوم بنا کے پوری دنیا کے اور بالخصوص فلسطینی مسلمانوں پر یہ بہت بڑا احسان کر دیا ہے۔ انجینئر صاحب کو یہ نہیں نظر آتا کہ فلسطین کے جو نہتے اور بے گناہ مسلمان ہیں وہ 20 سال سے اسرائیل کی قید میں ہیں، اور اسرائیل کی قید میں ان پر ہر طرح کا ظلم کیا جاتا ہے۔ اسرائیل کی قید میں مسلمان بچے ہیں، جن مسلمان بچوں پر اسرائیلی جو یہودی ہیں، جو اسرائیلی آرمی کے پرسنلز ہیں، وہ ان کے ساتھ جنسی زیادتی کرتے ہیں، اور دنیا کا میڈیا اس کو رپورٹ کر رہا ہے، لیکن انجینئر صاحب کو یہ کوئی بات نظر نہیں آئی۔ انجینئر صاحب کو یہ بات نظر نہیں آئی کہ اسرائیل کی جو فوج ہے اس نے فلسطین کے جو ہاسپٹل ہیں ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، ہاسپٹلز کو تباہ کر دیا۔ انجینئر صاحب کو یہ بھی نظر نہیں آیا کہ یہودیوں نے ہاسپٹلز میں زیر علاج جو شدید زخمی مسلمان تھے ان کو گولیاں مار کے ان کو شہید کر دیا۔ لیکن انجینئر صاحب کو اگر نظر آیا ہے تو صرف آئرن ڈوم نظر آیا ہے، جو کہ آئرن ڈوم جو ہے حافظ اللہ ہے، جو کہ حضرت آئرن ڈوم ہے، اور ان کو یہ نظر آیا۔ اس کے لیے ٹرمنالوجی بھی وہ استعمال کر رہے ہیں جیسے یہ دین کا مذاق اڑا رہے ہیں، دینی جو ٹرمنالوجی ہے اس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ وہ ٹرمز جو بڑے برگزیدہ لوگوں کے لیے استعمال کی جاتی ہیں وہ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ تو انجینئر صاحب جو ہیں ان کو یہ ساری چیزیں نظر نہیں آئی۔ انجینئر صاحب کو یہ بھی نظر نہیں آیا کہ امریکہ کے ایک پائلٹ نے پوری دنیا کے سامنے اپنے آپ کو جلا لیا، اپنے اوپر پیٹرول پھینک کے سیوسائڈ کر لیا، اور اس کا صرف ایک ہی نعرہ تھا، فری پیلسٹائن، فری پیلسٹائن۔ اس کے علاوہ اس نے دوسری کوئی بات نہیں کی۔ کیا وہ پاگل تھا؟ انجینئر صاحب کے نزدیک تو پوری دنیا کے لوگ جو ہیں وہ شاید بیوقوف ہیں۔ اگر کسی کو صحیح بات کی سمجھ آئی ہے تو انجینئر علی مرزا کو آئی ہے کہ آئرن ڈوم جو ہے اسرائیلی وہ مسلمانوں کو بچانے کے لیے بڑا ہی کارگر ثابت ہوا ہے۔ انجینئر صاحب کا یہ کلیم ہے کہ وہ دین کے دائی ہیں اور دین کے عالم بھی ہیں۔ اگر انجینئر صاحب کا دین کے ساتھ تھوڑا سا بھی تعلق ہوتا نا، اگر تھوڑا سا انجینئر صاحب کا کوئی دین کے ساتھ تعلق ہوتا، قرآن کو انہوں نے پڑھا ہوتا، احادیث کو پڑھا ہوتا، تو یہ باتیں وہ کبھی نہ کرتے۔ اس لیے کہ یہودی وہ قوم ہے کہ جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء کے ساتھ بھی دشمنی کی، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مدینہ تشریف لائے تو یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منتظر تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، انہوں کو جب اس بات کا پتہ چلا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعلق ہے وہ آل اسحاق سے نہیں بلکہ آل اسماعیل سے ہے، تو انہوں نے نبوت کی تمام تر جو علامات تھیں جو سچی ثابت ہو رہی تھیں ان کی کتابوں کے مطابق،
انہوں نے ان تمام علامات کو پس پشت پھینکتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صریحاً انکار کر دیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کر دی۔ دشمنی کا لیول یہ تھا کہ انہوں نے جو فرشتہ جبریل جو ہے اللہ کی طرف سے بھیجا جاتا ہے انبیاء پر، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لے کے آتا تھا، انہوں نے جبریل کے ساتھ دشمنی شروع کر دی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کا اس طرح سے جواب دیا۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 97 اور 98 ہے، ان دونوں میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے کہہ دیجئے کہ جو کوئی جبریل سے عداوت رکھتا ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جبریل نے اللہ کے اذن سے یہ قرآن آپ کے قلب پر نازل فرمایا، جو پہلے آئی ہوئی کتابوں کی تصدیق اور تائید کرتا ہے اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور کامیابی کی بشارت بن کر آیا ہے۔ پھر اللہ آگے جا کے فرماتے ہیں کہ اگر جبریل سے ان کی عداوت کا سبب یہ ہے کہ جبریل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لے کے آتا ہے، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ جو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبریل اور میکائیل کے دشمن ہیں، اللہ ان کافروں کا دشمن ہے۔ تو کاش انجینئر صاحب نے قرآن پاک کو تھوڑا سا پڑھا ہوتا اور یہ ساری چیزیں دیکھی ہوتی کہ ان جو یہودی ہیں وہ تو ڈے ون سے تمام انبیاء کے دشمن ہیں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، ان کے پاس تو خیر کی کوئی خبر آتی ہی نہیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے تو خیبر کی فتح کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یہودی جو عورت ہے اس نے بکرے کا گوشت جو ہے وہ آفر کیا، وہ گفٹ کے طور پہ دیا اور اس میں زہر ملا دیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گوشت کو کھا لیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے یہ بات تب فرمائی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر مرگ پر تھے۔ آپ نے فرمایا کہ میں ہمیشہ اس کھانے کے زہر کی تکلیف کو محسوس کرتا ہوں جو میں نے خیبر کے وقت کھایا تھا، اور یہ وقت ہے کہ میں نے اس زہر سے اپنے دل کی رگوں کو کٹتا ہوا محسوس کر رہا ہوں، یعنی کہ مجھے لگتا ہے کہ میرے دل کی جو رگ ہے وہ اس زہر سے کٹ جائے گی۔ یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کی۔ یہودی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طرح طرح کی دشمنیاں کی، لیکن انجینئر صاحب ہیں ان کو یہودیوں کی فضیلت نظر آتی ہے۔ یہودی بہت ہی ان کے نزدیک ایک برگزیدہ قوم ہے، کیونکہ انہوں نے آئرن ڈوم بنا کے پوری دنیا کو محفوظ کر لیا، اور یہ ان کا بہت بڑا احسان ہے دنیا پر، کیونکہ انجینئر صاحب کی تو جو ہے نا ان کو دین کی سمجھ آئی ہے، باقی کسی کو تو آئی نہیں۔ یہودیوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ پہلے انبیاء سے بھی دشمنی کی۔ جب اللہ کی طرف سے ان پر من و سلوہ اتر رہا تھا تو انہوں نے اس من و سلوہ کا ناشکری کرتے ہوئے اللہ سے زمینی چیزوں کی ڈیمانڈ کی، اور پھر اللہ نے ان کی بات کو مان کے ان کو طرح طرح کے جو زمینی اناج ہے وہ دیا۔ تو پھر اللہ کہتا ہے کہ آخر کار نوبت یہاں تک پہنچی کہ ذلت و خواری اور پستی و بدحالی ان پر مسلط ہو گئی، اور وہ اللہ کے غضب میں گر گئے۔ یہودی اللہ کے غضب میں گر گئے، جن کے بارے میں مرزا انجینئر صاحب جن کے فضائل بیان کر رہے ہیں۔ یہ نتیجہ تھا کہ اس کا کہ وہ اللہ کی آیات سے کفر کرنے لگے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرنے لگے، اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرنے لگے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرنے لگے یہودی، اور یہ نتیجہ تھا کہ ان کی نافرمانیوں کا اور اس بات کا کہ وہ حدود سے آگے نکل جاتے تھے، یعنی کہ اللہ کی حدود کو پامال کرتے تھے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 61 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ان کی ان ریشہ دوانیوں کا ذکر کرتے ہیں۔ یہودی جو ہیں ان کے صحابہ کے ساتھ بھی بڑی دشمنی تھی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ میں گئے، جنگ خندق میں، تو یہودیوں نے کفار کا بڑا لشکر جرار دیکھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ ہونے کے باوجود راستے سے پلٹ آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بار دھوکہ دیا، راستے میں چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ بدلہ لینے کا ارادہ کیا، تو خیبر میں یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ہاتھوں شدید شکست سے دوچار کیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سردار مرہب کو قتل کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہودیوں پر غالب کر دیا۔ یہودی وہ قوم ہے کہ جنہوں نے کبھی بھی کسی کے ساتھ کوئی اچھا کام نہیں کیا۔ قرون اولیٰ سے لے کر آج تک یہودی جو ہیں
ان سے کوئی بھی قوم محفوظ نہیں رہی. یہودیوں سے نہ عیسائی محفوظ ہیں، نہ مسلمان محفوظ ہیں، نہ ہی کوئی دوسرا محفوظ ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اہل ایمان کی جو عداوت ہے اس میں سب سے زیادہ اگر کسی کو سخت دیکھیں گے تو وہ یہودی ہیں اور مشرک ہیں. یعنی کہ یہودی اور مشرک، ہندو بت پرست جو ہیں، یہ سب سے زیادہ دشمنی مسلمانوں کے ساتھ کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے تو یہودیوں کے بارے میں یہ فرما دیا. اور پھر اس کے علاوہ یہودی جو ہیں ان کی پوری ایک ہسٹری ہے کہ یہودیوں کو کہ جو محسن تھے، جس میں انگلینڈ تھا، جس میں روس تھا، جس میں فرانس تھا، اس کے علاوہ دوسرے جو مالک تھے، یہودیوں کو ان تمام مالک نے اپنے اپنے ملکوں سے نکالا. یہودیوں کو فرانس نے نکالا، یہودیوں کو انگلینڈ نے نکالا، یہودیوں کو اٹلی نے نکالا، یہودیوں کو جرمنی نے نکالا، یہودیوں کو تمام عرب ممالک نے اپنے اپنے ملکوں سے نکالا. تو یہودی تو ایسی قوم ہے کہ جس سے کبھی بھی کسی کو آج تک فائدہ نہیں ہوا. لیکن انجینئر مرزا صاحب جو ہیں ان کو دین کی پتہ نہیں کہاں سے کوئی سمجھ آ گئی ہے کہ ان کے نزدیک یہودی جو ہیں وہ بہت ہی اچھی قوم ہے، اور ان کو یہودیوں کے جو ظلم و ستم ہیں مسلمانوں پر وہ کبھی بھی نظر نہیں آئے.